الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ حصہ اول کے سبق نمبر 16A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم سورۃ الکافرون کو سیکھیں گے۔ دوسرے حصے میں گرامر اور نکات تعلیم بھی لیں گے۔ الحمدللہ اس سبق کے ختم تک آپ 194 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 38,532 بار آئے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 4,500 نئے الفاظ ہیں، جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ جو آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم اس سورت کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی، مثلا دولت، عورت اور سرداری، تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی۔ کون سی تھی؟ کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ اس صورت میں ان کی پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی مصالحت، کوئی کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو اب ہم لیتے ہیں سورۃ الکافرون کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ قل یعنی کہہ دیجئے، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، تبلیغ کیجئے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایہا، یا ایہا کا مطلب ہے اے۔ یاد رکھیے کہ یا کا مطلب بھی اے، ایہا کا مطلب بھی اے، یا ایہا کا مطلب بھی اے، ان تینوں کا مطلب ہوگا اے۔ اور اس کی مثالیں قرآن میں بھی ملتی ہیں، بہت استعمال ہوا ہے اس طرح، یا قوم، اے قوم، اور اس طرح بھی استعمال ہوا ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ تو یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یا ایھا الکافرون اے کافرو۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا۔ کافر کون ہے جی؟ انکار کرنے والا۔ کافر کی جمع ہے کافرون، کافرین۔ کافر کی جمع کافرون، کافرین۔ اور کافر کہتے ہیں اصل میں انکار کرنے والے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔
یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے. بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے پھر اس کا انکار کرے. یعنی وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں پکارا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگ. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ کافر کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر. اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا. وہ اپنے نفس، اپنے مال، عہدہ اور تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جو یہ مسئلہ تھا نا، ان کا یہ اپنی انا کا مسئلہ تھا، اپنی ایگو کا مسئلہ تھا. تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا میسج ہے کہ ہمیں جب بھی اس طرح کی آیات کو پڑھیں تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینی چاہیے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. اور پھر احتساب بھی کریں کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر یعنی بڑائی کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول کر لیتا ہوں. اس کے بعد پلان بنائیں استغفار کا اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا اور خود کی تربیت کرنے کا. اور پھر تبلیغ بھی ہو کہ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کیا ہیں، تکبر اور بڑائی کو جتلانے کے کیا نقصانات ہیں، اس کی تبلیغ بھی کی جا سکتی ہے. اب آپ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. قل، کہہ دیجئے، ایھا، اے، الکافرون، کافرو. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، کہہ دیجئے اے کافرو. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا. اب سے پہلے ہم نے پڑھا ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور عابد معبود اسی سے بنے ہیں. لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما، جس کی. اور آپ نے یہ عربی بول چال میں بھی سیکھا. جیسے ہم نے کہا فی اس میں ہے، معافی اس میں نہیں ہے. فی معافی، فی اصل میں فی ہی ہے، اس میں ہے، معافی اس میں نہیں ہے. تو ما کا مطلب ایک تو ہے کیا، جیسے انگلش میں بھی ہم بولتے ہیں نا، اگر شروع میں واٹ آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. یہ ما جو ہے نا، اگر آپ اس کو انگلش کا واٹ کہیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. تو ما اگر شروع میں آئے عربک میں تو کیا، بیچ میں آئے تو جو یا جس کی، جو یا جس کی، ما جس کی. تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. یہ تعبدون جو ہے نا تفعلون کی طرح ہے، آپ سب کرتے ہیں، تعبدون تم سب کرتے ہو. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہاں پر عبادت کے تین معنی ہیں.
پہلا کیا ہے؟ محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش۔ دوسرا کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری۔ تیسرا کیا ہے؟ غلامی۔ تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں۔ یعنی اللہ ذات میں ایک ہے، اللہ صفات میں ایک ہے، اللہ حقوق میں ایک ہے، اللہ اختیارات میں ایک ہے۔ ذات میں ایک ہے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صفات میں ایک ہے، یعنی وہی سب کی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے وغیرہ۔ تیسرا اللہ حقوق میں بھی ایک ہے، یعنی اگر سجدہ کو کسی کا حق ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ چوتھا اللہ اختیارات میں بھی ایک ہے، یعنی قانون بنانے میں اور قانون کو نافذ کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، اب کوئی دنیا کی طاقت اس کو حلال نہیں کر سکتی یا اللہ کے اوپر دباؤ ڈال کے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کرا سکتی۔ جی ہاں، آج اسلام کے دشمن اسلام کی اتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو۔ تو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب ہم اگلا ٹکڑا دیکھتے ہیں۔ ولا انا عابد ما عبد ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ و لا انتم، تین حروف ہیں، و اور لا یعنی نہ، انتم تم سب، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو۔ دیکھیے عابد کی جمع ہے عابدون عابدین، عابد سنگولر ہے، عابدون عابدین اس کا پلورل ہے۔ تو عابد عبادت کرنے والا، عابدون عابدین عبادت کرنے والے۔ ما جس کی، ما شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو، بس اتنا یاد رکھنا ہے، جس کی بھی، جو یا جس کی۔ ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، یہ افعلو کی طرح ہے، میں کرتا ہوں۔ ہم نے سیکھا نا فعل مضارع میں، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا۔ تو یہاں کیا ہے؟ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ غلط فہمی میں تم لوگ نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہو ہی نہیں سکتی، اور سارے مذاہب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز ہرگز قبول نہیں ہے۔ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ ولا انتم، اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما
جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا اور نہ میں، وا یعنی اور، لا یعنی نہ، انا یعنی میں، ولا انا اور نہ میں، عابد عبادت کرنے والا ہوں۔ عابد سنگولر ہے، عابدون عابدین اس کا پلورل ہے، جمع ہے۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا، ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی۔ یہ عبدتم جو ہے نا فعلتم کے جیسا ہے، آپ سب نے کیا، عبدتم تم سب نے عبادت کی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی انکار کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی شدت کو محسوس کیجیے، اس کی سنگینی کو دیکھیے، یعنی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب لا عابد نہ میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون اور نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم۔ بہت صاف طور پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اسلام کے نقشہ کو کھینچا ہے۔ جی تو اب آپ ترجمہ کیجئے، ولا انا اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی، ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ تو موجودہ بتوں کی عبادت کو چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو چونکہ یہ الفاظ دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس لیے آپ صرف ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اگلا ٹکڑا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے۔ تو لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ مطلب یہ ہے کہ سارے مذہب برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ کو روک دینا چاہیے۔ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ یہ صرف مصالحت یعنی کمپرمائز کی پیشکش کے جواب میں ہے۔ جی ترجمہ کیجیے۔
لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون میں ٹی پی آئی کے کئی اشارے موجود ہیں، جیسے فعل ماضی کے تعلق سے عبدتم، تم سب نے عبادت کی، فعل مضارع میں ہے اعبد میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، اور پھر اس میں فاعل کے تعلق سے کافرون، عابد، عابدون، اور آخر میں انا، انتم، لکم، لی، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ تو خطاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جو سورۃ الکافرون پڑھنے یا یاد کرنے کا یہ ٹپ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ خطاب شروع ہوا قل یا ایھا الکافرون، پھر آج کی بات کیا تھی؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور کل کی بات کیا ہے؟ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخری بات لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو آج کا سبق اتنا ہی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، یاد کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔